السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے خراب خون۔ ڈیوڈ اور ایما نے میز پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوجوان جوڑے خوش تھے۔ کھانا مزیدار تھا، موم بتیوں کی روشنی نرم تھی اور موسیقی کامل تھی۔ ڈیوڈ نے ایما کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس کے آخری بریک اپ کا سارا درد غائب ہو گیا۔ محبت کے بارے میں اس کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی آنکھیں تلاش کی۔ کیا وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ کیا آ رہا ہے؟ اس کی مسکراہٹ نے اسے بہادر محسوس کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھاما۔ فکر نہ کرو، جو بھی ہو میں شاید ہاں کہوں گا۔ اس نے بہت پرجوش محسوس کیا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم سوال پوچھنے والا تھا۔ ریستوران کے کونے سے ایک عجیب سا آدمی انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اپنی میز پر بہت ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے پاس مینو تھا، لیکن وہ اسے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بجائے اس کی ٹھنڈی آنکھیں صرف نوجوان جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ واپس ان کی میز پر ڈیوڈ کو اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ معاف کیجیے گا، اس نے ایما سے کہا۔ وہ اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ جیسا کہ اس نے آئینے میں دیکھا، اس نے اپنے آپ سے کہا، آؤ ڈیوڈ، چلو، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یار، وہ تمہارے بارے میں پاگل ہے۔ تیار ہو کر وہ باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ تقریباً اس انتہائی لمبے آدمی کے پاس چلا گیا جو دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی چمکدار نیلی تھی۔ اس کا چہرہ ایک تیز نوکیلی ناک اور پتلے پیلے ہونٹوں کے ساتھ پیلا تھا۔ او معاف کیجیے، ڈیوڈ نے کہا۔ کون سا آدمی نے کہہ لگایا۔ وہ سخت اور عجیب لہجے میں بولا۔ ڈیوڈ نے ایسا لہجہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ڈیوڈ پریشان ہو گیا، پھر اسے احساس ہوا کہ دوسرے آدمی کا مطلب کیا ہے۔ او، یہ ڈیوڈ نے مدد کرتے ہوئے کہا، یہ مردوں کا بیت الخلا ہے۔ ڈیوڈ واپس ریستوران میں چلا گیا۔ وہ اپنی جیب میں ڈبے میں انگوٹھی کے لیے پہنچا۔ یہ اسے سے پوچھنے کا وقت تھا۔ ٹیکسی کی سواری گھر شاندار تھا۔ خوشگوار جوڑے نے ایک ساتھ ہی مستقبل کی زندگی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں پیارے جذبات کا اظہار کیا۔ جس رات میں نے تم سے شادی کرنے کو کہا، ڈیوڈ نے کہا۔ جس رات میں نے کہا ہاں، ایما نے جواب دیا۔ ذرا سوچو، ہماری پوری زندگی ایک ساتھ ہے۔ شیئرنگ دیکھ بھال اس نے شروع کیا۔ پیار کرنا دینا، ایما نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ محبت بھرے جوش میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ تم بہت شاندار ہو، ڈیوڈ نے کہا۔ اور تم بالکل خوبصورت ہو، ایما نے کہا۔ میں کبھی کسی سے اتنا پیارا اور مہربان نہیں ملا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں گا سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑے اپنے فلیٹ کے بلاک میں داخل ہوئے۔ ایک لمبا سا آدمی انہیں سائے سے دیکھتا رہا۔ کون سا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس نے عمارت کو دیکھا۔ وہ روشنی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے دکھائے کہ کون سا فلیٹ ان کا ہے۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 وہیں تھے،
तीसरी मंजिल की खिड़की में रोशनी चली गई। इसने एक लम्हे के लिए एमा को देखा। जब इसने पर्दे बंद किए थे, वो कितनी बार इस तरह किसी कोने पर खड़ा हुआ था। इसने कितने मुतासरीन को देखा था। बहुत से कोने, बहुत से मुतासरीन। इसके पीले होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो साए से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा और हर फ्लैट के बटन दबाए। जब लोग फ्लैटों में रहते थे तो वैम्पायर हमेशा खुश रहता था। जल्द या बदेर कोई आप को हमेशा अंदर आने देता है। अहमक इंसान। इनका ख्याल था कि आप किसी की पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। ये एक तरह की दावत थी और इसे घर में दाखिल होने के लिए बस यही ज़रूरत थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर आया और हॉल में चला गया। इसने आवाज़ नहीं निकाली। वो नौजवान जोड़े को हंसते और बातें करते सुन सकता था। इसने कान दरवाजे की तरफ लगाया। वो सुन सकता था कि वो क्या कह रहे थे और वो खुश था। जवानी की मोहब्बत ने मीठा खून बनाया। ये ज़िंदगी और तवानाई से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी फिल्म में हूँ, वो कह रही थी। एक ख्वाब की तरह इसने जवाब दिया। हाँ, एक ख्वाब। हम कितने खुशकिस्मत हैं। अंदाज़ा लगाएं कि मैं आज रात किस के बारे में ख्वाब देख रहा हूँ, इन्होंने कहा। WHO। इसके बालों में गुलाब की खुशबू आती है। वो एक फरिश्ता की तरह है। इनका ख्वाब एक डरावना ख्वाब बनने वाला था। सुनने वाले वैम्पायर ने सोचा। अचानक इसने दरवाज़ा खोला और अपने तेज़ दांत दिखाते हुए वहीं खड़ा हो गया। जोड़े ने चीख मारी और फिर खौफजदा खामोशी से एक दूसरे को थाम लिया। वैम्पायर अपने खौफ को सूंघ को और चख सकता था। यूँ इसे पसंद आया। खौफ ने भी खून को मीठा कर दिया। मेरा बटवा है मेज़ पर, वहाँ ले लो, डेविड ने कहा। जो चाहो ले लो, मैं जो चाहूँगा ले लूँगा, वैम्पायर ने जवाब दिया। ठीक ठीक, हम आपको नहीं रोकेंगे, मैं वादा करता हूँ, डेविड रो पड़ा। तुम मुझे नहीं रोकोगे, मैं वादा करता हूँ, वैम्पायर ने जवाब दिया। तेज दांतों पर रोशनी चमक रही थी। डेविड और एमा को एक ही वक्त में एक खौफनाक ख्याल आया। इसके दांत देखो, क्या वो एक वैम्पायर? कौन सा वैम्पायर? ने चीख मारी। ये हो सकता है सिर्फ एक। जोड़े की आंखें बड़ी और खौफजदा थी। खौफ से इनके मुंह खुल जाते हैं। इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और इनके पेट खौफ से भर गए। पहले ही आज रात वैम्पायर ने जारी रखा। मैं 3 से पी चुका हूँ और एक और फिर मैं सो सकता हूँ और दोबारा जवान महसूस कर सकता हूँ। वैम्पायर इनकी तरफ बढ़ा। जबलत ने डेविड को अपनी हिफाजत के लिए एमा के सामने कदम रखने पर मजबूर किया। एमा ने शुक्रगुजारी से इसकी पीठ पकड़ ली। वैम्पायर को जल्दी नहीं थी। इसके पास काफ़ी वक्त था। वो किसी पर हमला करे। इसने खुद से पूछा, कौन सा? आपका शुक्रिया, एमा ने डेविड के कान में खामोशी से कहा। आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? बिलाशुबा मेरी मोहब्बत में आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। ये अल्फाज कहते हुए इसे फ़ख्र महसूस हुआ। वो इस वैम्पायर से लड़ सकता था। इसे सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा या दिल के धड़कने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी। इसने इर्द गिर्द कुछ तलाश किया। आप अपने आप को पेश करने के लिए बहुत बहादुर हैं, एमा ने जारी रखा। माजरत, डेविड ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? ओ,
ایما نے کہا، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ میرے اور ہر چیز کے لیے آپ کی محبت کے ساتھ۔ ڈیوڈ اور ویمپائر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب سنو ایما، تم سے میری محبت میں کوئی شک نہیں۔ واقعی اس نے جواب دیا۔ وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ لیکن آپ مجھ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ میں اسے اپنی زندگی دے دوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں چاہیے، کہتی تھی، یہ ہمارے اختیارات میں سے صرف ایک ہے، بس۔ اچھا، ایک اور کے بارے میں سوچوں، اس نے چلایا۔ تم مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ کمرے کا ماحول یقیناً بدصورت ہو چکا تھا۔ ویمپائر اس بات سے خوش نہیں تھا کہ خوف اور محبت اب حکمانہ خود غرض دلائل ہے۔ ایما بہت غصے میں تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت کتنی مضبوط ہے۔ کیا خوفناک آدمی ہے۔ جس عورت سے میں شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے ویمپائر کے سامنے پیش کرنا جیسے کتے کی ہڈی۔ تم نے کہا میرے بالوں میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ روئی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو۔ ڈیوڈ نے ایک اجنبی کے سامنے سے یہ بحث کرتے ہوئے تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں فرشتہ ہوں، تم نے کہا۔ وہ چلاتا رہا۔ ضروری پینا چاہیے، ویمپائر غصے سے چلایا۔ جب وہ اور بھی قریب آیا، وہ جلدی سے قتل کرنا چاہتا تھا، تب وہ ان خوفناک لوگوں سے جلد از جلد دور ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے دانت کھلے ہوئے تھے۔ کون؟ وہ ڈیوڈ نے اپنی ہونے والی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ایما نے غصے سے چیخا، براہ کرم اسے۔ ویمپائر ڈیوڈ کے قریب پہنچا۔ وہ چھوٹی ہے، میٹھا، ڈیوڈ نے کہا۔ ویمپائر ایما کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بڑا ہے، اس میں اور بھی ہے۔ اس نے ڈیوڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک ویمپائر کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ کئی صدیوں سے قتل کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا۔ وہ ان کو مکروہ مخلوقات میں سے کسی کا خون پی کر کیسے اچھا محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ان کو خوف زدہ شہروں کی طرف دیکھا اور چلایا، خون خراب، اور اس کے ساتھ ہی وہ رات کی ہوا میں غائب ہو گیا اور ایما اور ڈیوڈ کو اکیلا چھوڑ دیا، ایک ساتھ، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، زندگی بھر۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل نالج اینڈ اسٹوری۔ اللہ حافظ۔